الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 8 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص ایسا تھا جو کہ وہاں کے لوگوں میں سردار جانا جاتا تھا، بہت زیادہ عزت اور احترام کی نظر سے اسے لوگ دیکھتے تھے، اور بہت جلد قریب تھا کہ لوگ اس کے ساتھ گروہ در گروہ شامل ہونا شروع ہو جاتے۔ آخر وہ لمحہ اور گھڑی آئی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ مدینہ میں تشریف لائے، اور اس کی یہ ساری جو سرداری تھی وہ خاک میں مل گئی، اس لیے کہ اب کائنات کا سردار وہاں پر جلوہ گر ہوئے۔ اب آفتاب نبوت وہاں پر جلوہ گر ہو گئے۔ ظاہر ہے جب سورج روشن ہو جائے تو چراغ تو بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی تو پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اب اس شخص کا نام عبداللہ بن ابی تھا، جسے رئیس المنافقین بعد میں کہا گیا۔ اس وقت تو ظاہر ہے یہ اپنے آپ کو بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، عاشق رسول اور نہ جانے کیا کیا القاب سے اپنے آپ کو متصف کرتا تھا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ تشریف آوری کے بعد لوگ جوق در جوق آقا کی غلامی میں آتے چلے جا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں اور آپ کے جو محبت کرنے والے اور چاہنے والے ہیں، ان کی تعداد شب و روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب اس نے یہ سوچا کہ اگر ان کے مخالفت میں آتا ہوں تو میری جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے وہ ساری خاک میں مل جائے گی، اور یہ سارے لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ڈپلومیسی اختیار کی جائے۔ اس نے نعوذ باللہ منافقت اختیار کی کہ مسلمانوں کے پاس جاؤں گا اور میں ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھوں گا، ان کے ساتھ بیٹھا بھی کروں گا اور ان کی تعریف بھی کیا کروں گا، اور کہوں گا جی میں تو اللہ پر ایمان لایا، آپ پر بھی ایمان لایا، اور جب کافروں میں جاؤں گا تو کافروں کے ساتھ کہوں گا جی میں تو اس مقصد کے لیے ان سے یہ کہتا ہوں، مگر نہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ ایسا ہی کرتا۔ آگے یہ قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی، ترتیب وار آگے آتی جائیں گی، اور اس نے یہی معاملہ اختیار کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں۔ یہاں پہ عربی گرامر کے لحاظ سے جو من ہے یہ تبعیضیہ ہے، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں من یقول آمنا، جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ آپ کے سامنے آ کر یہ اقرار کر دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ آپ کو دکھانے کے لیے آپ کے ساتھ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے وہ سجدے بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جتنے کچھ لوگ ہیں جو ملے ہوئے ہیں منافقین کے،
یہ سارا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میزان لگے گا، قیامت آئے گی، یہ ساری باتیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل، ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، ہر قول کا، ہر فعل کا، ہر جملے کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ جب یہ باتیں ساری ہوتی ہیں تو اس پر بھی وہ اقرار کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ میں نے شاید 4 یا 5 دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، شاید آپ کو یاد ہو، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اچھا، اس درس کے یاد رکھنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد رہے۔ ظاہر ہے فائدہ تو یہی ہے نا کہ انسان جو بیٹھے سیکھے اس کو یاد رکھے، تبھی فائدہ ہوگا، انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی اور چینج آ سکتی ہے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سنتے ہیں اس کو جا کر کسی سے ریوائز کیا کریں، کسی کے ساتھ جا کر یہ ڈسکس کیا کریں، کسی کو جا کے یہ بات سنایا کریں کہ آج یہ سورہ بقرہ کی فلاں آیت تھی۔ عربی کے الفاظ نہ بھی یاد رہیں کوئی بات نہیں، اردو تو یاد رہتی ہے، جیسے میں نمبر بتاتا ہوں، نمبر آپ ایک یاد رکھ لیں، ایک تو آیت ہوتی ہے، یا چھوٹی ہیں تو 2 آیتیں ہو جاتی ہیں، اس کا نمبر گیا گھر میں، موبائل فون سب کے پاس ہے، موبائل فون میں ایک قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیں، نہیں تو قرآن پاک گھر میں پڑے ہیں سب کے پاس، مسجد میں بھی ہیں، اس کو اٹھا لیں، وہاں سے وہ نمبر دیکھ لیں، اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن والا قرآن ہے، اس سے ترجمہ دیکھ کے اس اردو ترجمہ کو ذہن میں بٹھا لیں ایک آیت کو، اور گھر میں جا کے بیوی سے، بچوں سے، بھائی سے، دوست کسی سے، دفتر میں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، راستے میں چلتے آتے ہوئے، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جی سورہ بقرہ کی آج یہ آیت مبارکہ تھی، اس میں آج ہمیں مفتی صاحب نے یہ مضامین بیان کیے، اور یہ آیت کا شان نزول بھی یہ بیان کیا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت آخر نازل کیوں ہوئی تھی۔ جب آپ کسی سے یہ بیان کریں گے نا، پھر آگے وہ اس پہ کوئی آپ سے ضرور بات بھی کرے گا، کوئی سوال پوچھے گا، وہ آپ نے سنا ہوگا تو جواب دے دیں گے، نہیں ہوگا تو اگلے دن آپ پوچھ سکیں گے مجھ سے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ نے قرآن کی تبلیغ کسی دوسرے شخص کو کر دی، ایک تو اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا جو سب سے بڑا اجر ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے ہر خطبے کے آخر میں کہ جو مجھ سے سنا ہے، جو یہاں نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دو، اور سارے صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے، اسی لیے بہت تھوڑے سے عرصے میں اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیل گیا تھا۔ حالانکہ جدید ترین یہ نظام تو تھا ہی نہیں ان کے پاس، وہ تو ظاہر ہے بھائی فیس ملنا ہے تو بات پہنچانی ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ تو جب آپ یہ سنتے ہیں نا، جو یہ آپ کو ایک میں طریقہ بتا رہا ہوں یاد رکھنے کا۔ اب اگر یہی جو میں نے بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، آپ نے جو سنا تھا وہ جا کر آپ 1-2 لوگوں کو بتا دیتے، وہ پھر آپ سے آگے کراس کویسچننگ کرتا، پھر کوئی بات ہوتی، کوئی کمی ہوتی، آپ مجھ سے آگے پوچھ لیتے، تو آپ کو آج سب کو یاد ہوتا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، چیزیں جو ہیں وہ تکرار سے یاد رہتی، بار بار بیان کرنے سے یاد رہتی۔ اگر میں بھی یہ چیزیں چھوڑ دوں، تکرار، پڑھنا، بیان کرنا، بتانا، مجھے بھی ہر چیز صاف ہو جائے گی، کچھ نہیں یاد رہے گا۔ تو اس لیے یہ کوشش کیا کریں، ایک چیز سے 2 فائدے آپ کو ہو جائیں گے، ایک تو اللہ آپ کے اجر میں اضافہ کرے گا، دوسرا اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ اور ظاہر ہے علم بھی کیا ہے، سبحان اللہ، قرآن کا علم، اور یہ علم تو دنیا کے سارے علوم سے بڑھ کے، سارے علوم سے بڑھ کے، دماغ بھی روشن ہو جائے گا، باطن بھی اللہ روشن کر دے گا۔ تو اس لیے اب یہاں پہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ اسلام جو ہے یہ کسی بات کو ماننے کا نام ہے، اسلم یسلم اسلاما، عربی گرامر میں باب افعال ہے، کسی بات کو ماننا، تسلیم کر لینا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس کے لیے اظہار شرط ہے، اس کے لیے اظہار کرنا، ظاہر کرنا شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دی کہ بھئی مانو اللہ ایک ہے، لوگوں نے زبان سے کہہ دیا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تسلیم کر لیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب جس نے مان لیا وہ اسلام پر آ گیا، اور یہ کیا کہلایا؟ مسلمان۔ کیا کہلایا؟ مسلمان۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دل سے بھی یہ بات مان رہا، دل سے بھی یہ بات مان رہا ہو۔ کئی لوگ تھے مدینے میں جو یہی کرتے تھے، اسلام کو مانتے تھے، صاحب اسلام بھی بن بیٹھے، مسلمان بھی بن بیٹھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا۔ جیسے ابھی آپ نے نام سنا عبداللہ بن ابی کا، یہ مسلمان تھا لیکن مومن تو نہیں تھا، اسلام کا اقرار کرتا تھا، اظہار کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری چیز ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان کے لیے کسی بھی چیز کو، اس کو دل سے تسلیم کرنا اور اس پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان۔ آمنا یؤمن ایمانا فہو مؤمن۔ عربی گرامر کے ساتھ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری یہ جو کلاس صبح ہوتی ہے، یہ 15-20 لوگ ہیں، یہ ان کے لیے اب میں نے یہ تھوڑا سا شروع کیا تھا کہ ان کا فائدہ ہو جائے۔ اب یہ مومن ہے جو ایمان والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب کون ہوئے؟ مومن ہوئے۔ کامیاب کون ہوئے؟ مومن۔ قد افلح المؤمنون، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، یعنی جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا ہے لیکن ساتھ ایمان ان کے دلوں میں اتر گیا ہے اور دل سے وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ گویا اسلام ماننے کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ اب سمجھ آئی میری بات؟ ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ ہماری کلاس ہے، وقت ہم لگاتے ہیں تو پلے پڑنی چاہیے چیزیں، یہ وہ والا کوئی نہیں جلسہ کہ آپ پوچھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی میری بات سب کو؟ نہیں کسی کو آئی تو ابھی بھی آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اسلام ماننے کا نام ہے، اسی سے کہتے ہیں تسلیم کرنا۔ تسلیم کرنا، جو بات آپ کی تسلیم کرتا ہے یا آپ کی کوئی بات کو مانتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ دل سے بھی اس کو تسلیم کرے۔ زبان سے اقرار جو ہے، زبان سے ماننے کا نام یہ ہے اسلام، اور ایمان دل کے ماننے کا نام ہے ایمان۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، اور ایمان کے لیے اظہار بھی شرط نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نیا نفیس نقطہ ہے، ایمان کے لیے اظہار بھی شرط نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے کہ جو مومن تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ ابھی ایک اور مشکل میں نے جملہ بول دیا، مومن تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ کیسے؟ زبان سے نہیں کہتے تھے کہ مسلمان، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، دین میں اس کی اجازت ہے۔ آغاز اسلام میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، صحابہ آتے یا رسول اللہ ہمارے وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اب آپ بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اعلان کر دیتے، لیکن اگر ہم ابھی اعلان نہیں کرتے ہم مومن ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، کچھ مسئلتیں ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ابھی اظہار نہ کرو، ٹھیک ہے ابھی اظہار نہ کرو۔ اب اسی حوالے سے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی کتابیں چھپی ہیں اس بات پر کہ اگر وہ اظہار کر دیتے اپنے اسلام کا اولین مراحل میں، تو وہ جو جتنے معاہدے وہ طے کر کے آقا کریم علیہ السلام کا تحفظ کر رہے تھے وہ نہ کر سکتے۔ اب سمجھ آئی؟ یہ ہے اسلام اور ایمان، ٹھیک ہے۔ اب یہاں فرمایا گیا وما ہم بمؤمنین، یہ نہیں کہا گیا وما ہم بمسلمین۔ یہ قرآن کے لفظ پہ غور کیجیے،
قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ایمان لاتے ہیں کہ زبان سے یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن یہ کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، مشہور ہیں سب میں، ایسے ہی ہے نا جی، تبھی تو منافق بنے۔ اگر مسلمان مشہور نہ ہوتے تو پھر یہ کیا ہوتے؟ کافر ہوتے۔ اسی لیے تیسری کیٹیگری ہے منافق کی، ٹھیک ہے، جو مانے وہ مسلمان، جو انکار کرے وہ کافر، جو مانے لیکن یقین نہ رکھے وہ منافق۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس باریک نفیس نقطے کو آپ کو سمجھا پاؤں، اور امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہ عبداللہ بن ابی ایسا بدبخت آدمی تھا، ایسا یہ سخت منافق تھا کہ یہ ان ٹولے کا، منافقوں کا یہ سردار بن گئے۔ اب وہ منافق اسے اپنا سردار مانتے تھے اور اسے اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ یہ سارا کام کرتے کیوں تھے؟ اس کو بھی اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔